اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن ناظرین کرام، قارون کو اللہ نے دولت عطا کی، یا بہرحال میں کہوں کہ قارون کو دولت حاصل ہوئی دنیا میں، مگر یہ دولت آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کبھی دولت دے کر امتحان لیتا ہے، اور وہیں پر دنیا میں موجود قارون کے چہرے سے نقاب اتر جاتی ہے۔ بیان کیا کہ جب دولت کی نمائش کرتے ہوئے قارون بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا تو دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے تھے۔ بہرحال ایک ہی موقع پر دونوں طرح کے افراد آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی خدا کا کرشمہ ہے، ہر جگہ مومنین اور ہر جگہ ان کے مقابل میں آنے والے دنیا پرست افراد بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال قارون کو اللہ دولت عطا ہوئی، دنیا ملی، مگر قارون نے سرکشی کی اور قارون اپنے کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا، مگر تاریخ نے بیان کیا کہ نہیں، یہ دولت ہی اس کے لیے وبال جان بن گئی، اور اس دولت ہی نے اس کو جہنم تک پہنچا دیا، اور اس دولت سے اسے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا۔ مورخین نے بیان کیا چونکہ دولت کی نمائش ہے، دولت آزمائش ہے، وہ نمائش کر رہا ہے، جنون اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے، نشہ اس کے اوپر طاری ہو چکا ہے، غرق ہو چکا ہے دولت کے نشے میں۔ مورخین نے بیان کیا کہ ایک روز جناب موسیٰ قارون کے پاس آئے اور قارون سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تیرے مال سے زکوٰۃ لوں۔ اب یہاں ناظرین اس کو سنیے گا اور غور کیجیے گا، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ پر دوسروں کو بھڑکانا، دوسروں کو بھی گناہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا، دونوں میں فرق ہے، بہت عظیم لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال قارون سے جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو خاموش ہو گیا۔ جو جناب موسیٰ نے زکوٰۃ بیان کی تھی تو اس نے اپنے سارے مال کا جب حساب لگایا تو زکوٰۃ کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، مال اگر کم ہے 10 روپے ہے تو 2 روپے خمس نکلے گا، اسی طریقے سے اگر 100 روپے ہیں تو 20 روپے خمس نکلے گا، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی زکوٰۃ اور خمس زیادہ ہے۔ بہرحال اگر 40 گائے ہے کسی کے پاس تو 30 گائے ہے تو اس کا خمس بہرحال 1 ہے، 60 ہے تو 2، اسی طریقے سے 40 بکریاں ہے تو 1، 80 ہے تو 120، اسی طریقے سے تعداد جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو قارون نے جب اپنی دولت کا حساب لگایا تو زکوٰۃ کی مقدار زیادہ نکلی۔ اب یہاں اس کے اندر بغاوت کا جنون پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ دولت کا نشہ سر پہ سوار ہے اور دولت کے جنون میں پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے۔ اب اس نے فوراً مخالفت پر اتر آیا جناب موسیٰ کی، اور بنی اسرائیل کے جو اور دولت مند تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو موسیٰ کی حدیں بڑھتی جا رہی ہیں، کہ اب تک موسیٰ نے ہم سے کہا دین پہنچایا، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، صلہ رحم کرو، سارے احکام جو موسیٰ لے کر آیا ہم ان کی بات مانتے رہے۔ اب تو موسیٰ کا ارادہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ہماری دولت بھی ہضم کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ کم نہیں ہے، بہت زیادہ مال ہے، تو کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ جو دولت تم نے کمائی ہے وہ موسیٰ کو دو؟ اب یہاں جیسے ہی قارون نے یہ پوری تمہید بنا کر ان سے یہ بات کہی تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی دولت موسیٰ کو کیوں دیں گے، کبھی کیا کیا جائے، موسیٰ تو تیار ہیں۔ آج آپ نے دیکھا نا بہت سے افراد خوش تو خمس دیتے نہیں ہیں، اور جو دیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں یہ مرجع ہے، یہ مجتہدین کرام ہے جو آپ کا پیسہ غصب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو یہ ہوتے کون ہیں آپ کا پیسہ دینے کے لیے؟ نہیں، یعنی خود گناہ میں مرتکب، دوسروں کو بھی گناہ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا شیطان اسی طریقے سے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو قارون نے کہا لہذا ہوشیار ہو جاؤ، اب موسیٰ تمہاری دولت کو ہضم کرنے کے لیے آمادہ ہے، کیا کیا جائے؟ قارون کے دماغ کا شیطان جاگ گیا۔ قارون نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک فاحشہ عورت کو تلاش کرتے ہیں بنی اسرائیل سے، جتنی دولت مانگے گی دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں دولت مندوں کا جنون کس حد تک ان کا نشہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔ جب یہ مقابلے پر آتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے ہیں، یہ جب مقابلے پہ آتے ہیں تو وہ ماں باپ جنہوں نے انہیں خون جگر پلا کے ان کو خون جگر اپنا پلایا ہے ان کو اور اس منزل تک پہنچایا، اس کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ تو جانے دیجئے، یہ وقت کے امام کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں، یہ وقت کے رسول اور نبی کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں، حق و حقانیت کے خلاف یہ جنگ کرنے پر اتر آتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ دولت کا نشہ، دولت کا جنون ہے جو ان کو اس کام کو انجام دینے پر ابھار رہا ہے۔ ظرف نہیں ہے ان کے پاس۔
قارون کے دماغ کا شیطان جاگا، فاحشہ عورت کو تلاش کیا جائے اور جتنی دولت مانگے گی دیں گے، بس اس سے کہنا ہے کہ تجھے موسیٰ پر تہمت لگانی ہے۔ بہرحال ایک عورت کو تلاش کیا گیا اور اسے رقم جتنی پورے اپنے پلان کے ساتھ اسے تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا، وہ بھی تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دولت ملے گی، موسیٰ پر تہمت لگا دوں گا۔ اب جناب موسیٰ کے پاس قارون گیا اور کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کریے اور ان کو نصیحت کیجئے، آپ ان کو حکم الہی پہنچائیے، کیا کیا احکام ہے اللہ کے، یہ آپ دیکھیے شیطانی روش۔ جناب موسیٰ نے بہرحال آئے، سب کو جمع کیا اور احکام الہی بیان کرنا شروع کیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ جناب موسیٰ سارے احکام بیان کرتے کرتے جب پہنچے اور جناب موسیٰ نے کہا زنا نہیں کرنا، اگر کوئی یہ زنا کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور ایک سزا جناب موسیٰ نے ذکر کی، اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ فوراً یہ بنی اسرائیل کے دولت مند جو قارون کے ساتھ مل کر انہوں نے پلاننگ کی تھی، فوراً کہتے ہیں چاہے وہ آپ ہی کیوں یہ کام نہ کریں، اگر آپ بھی یہ غلط کام کریں گے خاتم بدہن تو آپ کو بھی سزا ملے گی۔ جناب موسیٰ نے کہا کوئی بھی اس دنیا میں اگر اس جرم کا مرتکب ہوا تو اس کو سزا ملے گی۔ فوراً یہ دولت مند اور قارون ان کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ اس کام کے مرتکب ہیں، خاتم بدہن، اور فلاں عورت کے ساتھ آپ کا یہ تعلق ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا بلایا جائے، اس کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ آئی، جناب مگر الحق یعلو ولا یعلی علیہ، جب انسان حد پار کرتا ہے اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، یعنی اتمام حجت ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو اب عذاب الہی سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہی اب یہ آئی اور جناب موسیٰ نے فوراً کہا سچ بتانا، بس اتنا کہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا موسیٰ کہہ رہے حکم دے رہے سچ بتانا، کانپنے لگی۔ فوراً کہتی ہے موسیٰ اے اللہ کے نبی، میں جیسی بھی ہوں مگر اللہ کے نبی اور رسول پر تہمت نہیں لگا سکتی ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پیسہ دے کر، دولت دے کر آمادہ کیا تھا کہ آپ پر تہمت لگائی جائے اور آپ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، چونکہ آپ ان سے زکوٰۃ مانگ رہے تھے۔ اب یہاں تاریخ کے الفاظ ہیں، جیسے ہی جب اس عورت نے کہا کہ حق یہ ہے کہ آپ پر تہمت لگانے کی پلاننگ ہے، جناب موسیٰ سجدے میں گرے، رونے لگے۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے بس یہ مرحلہ ہے قارون کی تباہی کا، آیت دیکھیے گا قرآن کا لہجہ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو، اس کے گھر، اس کے اہل خانہ، اس کے دوست، اس کے ہم خیال، سب کے ساتھ قارون کو زمین میں دھسا دیا، ختم ہو گیا، زمین میں دھس گیا۔ فخسفنا خسفا، ہم نے دھسا دیا، دولت کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ، ساری چیزیں قارون کی دنیا میں دھس گئی، زمین میں دھس گئی۔ آپ یہاں محسوس کیجئے وہ زمین جو انسان کے لیے راحت کی جگہ ہے، وہ زمین قارون کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنایا اللہ نے۔ وہ پانی جو انسان کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، اس پانی کو فرعون کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے۔ لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے، زمین شکافتہ ہوئی اور پھر قارون اور سارے اس کے بہرحال جو اہل خانہ، جو اس کے ہم خیال، سب بدارے ہی، اس کا گھر، سب کے سب زمین میں سما گئے، دھس گئے، اور فرعون کی ہلاکت دنیا کے لیے ایک آئینہ بن گئی، ایک نمونہ بن گئی کہ دولت ہو، اور آگے قرآن کہتا ہے جب ہم نے اس کو ہلاک کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کوئی بھی اس کی جماعتوں میں سے کوئی بھی کسی جماعت سے اس کا مددگار نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو پھر کوئی چیز مددگار نہیں بنتی ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی قارون کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اپنا بدلہ لے سکے۔ ہم کو زمین میں کیوں دھسایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے، اب وہ نبی برحق جناب موسیٰ کے مقابلے پر آیا ہے، حق و حقانیت کے خلاف جنگ و جدال پر اتر آیا ہے، چونکہ دولت کے نشے میں غرق ہے، دولت کے نشے میں چور چور ہے، تو یہ دولت اس کے لیے وبال جان بنی۔ اور وہ قارون جو بہرحال قرآن کے بقول کان من قوم موسیٰ، جو بہرحال جو الفاظ قرآن کے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم،
یعنی موسیٰ جناب موسیٰ کی قوم میں سے تھا، ولو ظاہراً دنیا کو دکھانے کے لیے، مگر کم سے کم مومنین کی صف میں سے تھا۔ اب وہ قارون دنیا سے کافر خارج ہوا، دنیا سے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوا، زمین نے اس کو دھس لیا۔ اب یہاں وہ لمحہ فکریہ، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے ساتھ سے آپ کے سامنے کچھ بیان نہیں کر رہا ناظرین۔ جیسے ہی قارون کا یہ منظر اس جناب موسیٰ کی بزم میں لوگوں نے دیکھا کہ قارون دھس گیا زمین میں اپنی دولت کے ساتھ، اپنے ہم خیال کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ افراد جو اس کی دولت کی نمائش کے وقت اس کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کاش ہم کو بھی اتنی دولت عطا ہوتی جتنی قارون کو ملی ہے، ہمارا بھی یہ درجہ ہوتا، ہم بھی ترقی یافتہ ہوتے، ہم بھی دنیا میں کامیاب شمار کیے جاتے۔ تو ان کی زبان سے فوراً نکلا یقولون، کہنے لگے قارون کو جب زمین میں دھستا ہوا دیکھا، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جس مقام پر جتنا چاہے رزق عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ، یہ افراد کی، یہ ان افراد کے الفاظ قرآن نے نقل کیے، لولا ان من اللہ علینا، جب ہم نے اس دن اپنے دہن سے دعا کی تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہم کو بھی قارون کے برابر خزانہ دولت عطا ہوتی، اگر اللہ اس دن ہمارے اوپر احسان نہ کرتا، یعنی اگر ہماری دعا کو قبول کر لیتا تو کیا ہوتا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لخسفنا بنا، لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو ہم بھی آج زمین میں فرعون قارون کے ساتھ دھس جاتے اور کوئی ہمارا مددگار نہ ہوتا، اس لیے کہ کافروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا، یعنی دولت کی نمائش کے وقت جو افراد تمنا کر رہے تھے، جب انہوں نے قارون کی زندگی کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراً کہا پروردگار تیرا احسان ہے۔ عموماً ہوتا ہے نا، ہم کسی چیز کی تمنا کرتے نہیں ملتی تو رونے لگتے، جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو کہتے پروردگار تیرا شکر، اس وقت تو نے ہمارا یہ کام نہیں کیا تھا، اگر ہمیں یہ چیز مل جاتی تو آج ہمارے ساتھ یہ ہوتا، جو نتیجہ برا آج آپ اس کا دیکھ رہے ہیں۔ تو نتیجہ کلام قارون، یہ دولت کا نشہ، یہ انسان کو دولت کا جنون کس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان، اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ، بلکہ پاک افراد پر تہمتیں لگانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ نبی برحق امام پر الزام لگانے کے لیے میٹنگ کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسے دولت پیاری ہے، اس کے اوپر دولت کا نشہ طاری ہو چکا ہے۔ جب ہم قارون کے اس قصے کو پڑھیں تو کم سے کم ہمارا ذہن اس طرف جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دولت کے نشے میں غرق ہیں اور حق و حقانیت سے دور ہوتے چلے۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟